ناظرین، پاکستان میں آج کل ایک ڈرامہ سیریل بختاور نے دھوم مچا رکھی ہے۔ دراصل ہم ٹی وی پروڈکشن کی جانب سے آن ایئر ہونے والے اس ڈرامہ سیریل میں پدر سرئی معاشرے میں حالات سے تنگ آ کر اکیلی رہنے والی خواتین کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پدر سرئی معاشرے میں خواتین کے لیے دیگر بہت سی مشکلات کے ساتھ اکیلے رہنا اور کرائے کے مکان کا حصول بھی خاصا مشکل ہوتا ہے، اور پاکستانی چینل ہم ٹی وی پر شروع ہونے والے اس ڈرامے میں بھی اسی مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہم ٹی وی کے ڈرامے بختاور کی کہانی بختاور نامی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے، جسے اداکارہ یمنا زیدی نے ادا کیا ہے۔ بختاور کے والد جوئے کی بازی ہارنے کے بعد اس کی بڑی بہن کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کرا دیتے ہیں اور پھر وہ خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی معذوری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ چچا جیسے قریبی رشتہ دار بختاور کی ماں سے مالی کفالت کے بدلے اپنے ذہنی معذور بیٹے کے لیے بختاور کا رشتہ مانگتے رہتے ہیں۔ اسی صورتحال سے تنگ آ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی خواہاں بختاور ایک دوست کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ شہر بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بختاور کو پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو مردوں کی دنیا ہے، جس میں مردوں کے بغیر دو عورتوں کا گزارا بہت ہی مشکل ہے۔ نوکری اور سر چھپانے کے لیے کرائے کے گھر کی تلاش کے دوران چند خوفناک واقعات بختاور کو مردانہ حلیہ اپنانے پر مجبور کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بختاور کی مصنفہ نادیہ اختر کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی مختلف حقیقی کرداروں اور سچے واقعات پر مبنی ہے، جس میں کچھ ذاتی زندگی اور کچھ دوستوں کے تجربات شامل ہیں، جبکہ کچھ مواد میڈیا کلپس سے مستعار لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2018 میں ایک چینل پر ہی چلنے والا ایک کلپ لے کر آیا تھا، جس میں فیصل آباد سے ایک غیر تعلیم یافتہ لڑکی اپنے والد کے انتقال کے بعد گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا بن کر کھوکھا یعنی دکان چلا رہی تھی۔ نادیہ اختر نے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا گھرانہ صرف عورتوں پر مشتمل ہے جو سب پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ اچھے شعبوں میں کام بھی کر رہی ہیں۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں اگر اسلام آباد کے پوش علاقوں میں بھی جا کر رہنا پڑتا تھا تو کچھ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ اوہ اچھا، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلی ماں بہنیں ہیں، معاہدہ کس کے نام سے بنائے، کوئی مرد نہیں۔ کراچی کی 50 سالہ وکیلہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی کرایہ لینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں بہت مشکل آتی ہے، کیونکہ جو مرد مرد سے بات کرتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، لیکن ہم کافی بولڈ ہو کر بات کرتے ہیں تو وہ سن اور مان لیتے ہیں۔ سابقہ ماڈل صدف اب ایک فیشن ڈیزائنر ہے۔ طویل عرصہ پہلے والد کے انتقال کے بعد ان کا گھرانہ بھی عورتوں پر مشتمل رہا تھا۔ وہ سن 2005 سے اپنی کمپنی چلا رہی ہیں اور 20-25 سال سے کراچی میں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض عورتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لڑکی اکیلی رہے یا کئی عورتیں ایک ساتھ، خاندان کا کوئی ایک نہ ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی فیملی کو تانے دینا شروع کر دے گا کہ یہ غلط بات ہے۔ صدف کراچی کے پوش علاقے میں کرائے پر رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو مردوں سے پہلے آپ کے بارے میں عورتیں باتیں بنائیں گی، یہ اکیلے رہتی ہے، یہ صحیح نہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ نادیہ اختر نے بختاور کے کردار کی مشکلات بیان کرنے کے لیے ڈرامے کی دوسری قسط میں حقیقی زندگی کا ایک واقعہ بھی پیش کیا جو معاشرے میں رائج پدرانہ ذہنیت کی واضح مثال تھا۔ اس منظر میں بس ہوسٹس کی نوکری دلوانے میں بختاور کی مدد کرنے والی ایک لڑکی پروین کو کام کے بعد گھر جاتے ہوئے ایک شخص نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ دراصل فیصل آباد میں ایک بس ہوسٹس مہوش ارشد کے ساتھ پیش آیا تھا، جن کو اسی کمپنی میں کام کرنے والے سیکیورٹی گارڈ عمر دراز نے شادی سے انکار پر قتل کر دیا تھا۔ مختلف پیشوں میں صنفی امتیاز کی حقیقی کہانیاں بتاتے ہوئے نادیہ اختر نے کہا کہ بیشتر پڑھے لکھے خاندانوں کے مرد اور عورتوں میں بھی پدر سری روایات جوں کی توں موجود ہیں۔ نادیہ نے ایک اور قصہ بیان کیا
کہ ہم نے ریستوران میں ویٹر یا ریسیپشن پر کام کرنے والی لڑکیوں سے بھی بات چیت کی اور ایک نے مجھے بتایا کہ وہ ڈائیو ہوسٹس تھی اور اب 5 اسٹار ہوٹل میں کام کر رہی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں۔ یہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور کارڈ دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ اکثر ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم اچھے بیک گراؤنڈ کی نہیں یا یہ کام اچھا نہیں۔ نادیہ اختر کے خیال میں مردوں کے معاشرے میں جینے کے لیے عورتوں کو اپنا رویہ، مزاج اور حلیہ سب کچھ تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔